جو ہمیں قربانی کی سنت ابراہیمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ تاریخ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو میدان دکھائے۔ دو میدان تاریخ اسلام کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ دو میدان کون سے ہیں؟ ایک میدان ہے میدان منا، دوسرا میدان ہے میدان کربلا۔ میدان منا سے لے کر میدان کربلا تک، یعنی یوں سمجھے کہ 10 ذی الحج سے لے کر 10ویں محرم تک اللہ نے میدان منا کی قربانی کی 10 تاریخ رکھی، میدان کربلا کی قربانی کی تاریخ بھی 10 رکھی۔ یہ 10 اللہ تعالیٰ نے دونوں سطح پر 10 کا فکرہ بول کر کیا اہمیت بتانا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ انسانوں، میں نے جو تمہیں اسلامی سال دیا ہے نا، اس کا آخری مہینہ ذی الحج ہوتا ہے، اور جو اسلامی سال شروع ہوتا ہے اس کا پہلا مہینہ محرم ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہاری ساری زندگی قربانی سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال کے آخری مہینے کو بھی قربانی سے منسوخ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پہلے مہینے کو بھی قربانی سے منسوخ کر کے کہہ دیا کہ مسلمانوں، اسلام کے اندر قربانی ہی قربانی ہے۔ قربانی کرو گے تو قربانی قریب کرے گی، میں خدا اتنے قریب آ جاؤں گا جتنی تم میرے سامنے قربانی پیش کرے گا۔ قربانی کی اہمیت یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیرے قریب آنا چاہ رہا ہوں۔ اب دنیا کفر ہم پر اعتراض کرتی ہے، دنیا کفر اسلام پہ اعتراض کرتی ہے، کہتی ہے کہ اسلام کے اندر قربانی کے سوا رکھا ہی کیا ہے، اس کی ابتدا بھی قربانی، اس کی انتہا بھی قربانی، بس بندہ آئے اور قربانی پیش کرے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اسلام کے اندر قربانی کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں۔ تو یہ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ محمدی مسجد والوں، میری بات یاد رکھنا، اسلام کے اندر صرف قربانی نہیں، اسلام کے اندر اللہ نے سلامتی بھی رکھی ہے، اسلام کے اندر اللہ نے قربانی بھی رکھی ہے، اسلام میں اللہ نے حج بھی رکھا ہے، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے روزے بھی رکھے ہیں، اسلام کے اندر اللہ نے زکات بھی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر بہت سی چیزیں رکھی ہیں، صرف قربانی کی بات نہیں۔ اسلام کے اندر آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت نظر آئے گی، اسلام میں آپ کو فاروق اعظم کی عدالت نظر آئے گی، اسلام میں آپ کو عثمان غنی کا حیا نظر آئے گا، اسلام کے اندر آپ کو علی کی بہادری نظر آئے گی، اور اسلام کے اندر ہی حضرت بلال کی مسجد خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کی آواز بھی آ گئی۔ یہ صرف اسلام قربانی کی بات نہیں، یہ صرف ذبح ہونے کی بات نہیں۔ محمدی مسجد والوں، شکر کیا کرو کہ میدان منا کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ہاتھ سے اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دیا، چھری روک دی۔ خدا نہ خواستہ چھری چل جاتی تو آج عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر مسلمان کو عید کے دن اپنے جوان بچے کو ذبح کرنا پڑ جاتا، تو پھر یہ ذبح کرتا تو یہ کیسی عید ہوتی، یہ کیسی خوشیوں کا دن ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سبق پڑھانا چاہا ہے کہ مسلمانوں، قربانی کا مقصد صرف میری رضا ہے، قربانی سے میں تمہاری کھانوں کا محتاج نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے قربانی کے گوشت کا محتاج نہیں، میں اس کے خون کا محتاج نہیں، مجھے تمہاری قربانی کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اے بندے، جب تم قربانی کے گلے میں چھری چلا رہا ہوتا ہے تو میں خدا تیرے دل کے تقوی کو دیکھ رہا ہوں، تیرے دل کی اہمیت کو دیکھ رہا ہوں۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ بندے، میں صرف تیری زندگی کے اندر تیرے تقوی کی بنیاد رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد پر ہی صحابہ کو میرے نبی کا یار بنایا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کا امتحان لیا، ہر میدان میں امتحان لیا گیا، کبھی قربانی کے مقصد میں دیا گیا۔ قربانی کی بات چلتی ہے تو صرف جانوروں کی قربانی کی بات نہیں، آئیے اسلام قربانیوں سے بھرا پڑا ہے، اسلام کے اندر قربانیوں کا جذبہ ایسا پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان کی انسانیت کا معیار سب سے اونچا ہے۔ ہم نے دنیا کے بھروسے میں چل پڑے۔ نہیں شاہ صاحب، آپ جن چکروں میں پڑ گئے، ہم تو اپنی جوانی کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں۔ یہ سہارا ہماری جوانی ہے، یہ سہارا ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس دولت پڑی ہے، ہمیں کسی اور سہارے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ میرے جوان پتر موجود ہیں، ہمیں کسی اور سہارے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ میری جائیدادوں کا سہارا میرے پاس پڑا ہے، مجھے اور سہارے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں محمدی مسجد والوں، دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جائیں گے، ایک ہی سہارا تیرے کام آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چل اگر تجھے سمجھ نہیں آ رہی تو جب تو بیمار ہو جاتا ہے نا، جب تیرے جسم میں بیماری لگ جاتی ہے نا، جب میں نے تجھے کرونا لگا دیا نا، جب پوری دنیا میں کرونا پھیلا دیا نا، جو ابھی تک موجود ہے، جو ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ کرونا کی بیماری سے ہی جب آدمی تڑپ رہا ہوتا ہے نا، بستر موت پہ ہائے ہائے کر رہا ہوتا ہے نا، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے نا، پھر اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم اسے جا کر پوچھیں کہ آپ سارے تیرے سہارے کدھر گئے؟ تو جن سہاروں پہ بھروسہ کرتا تھا وہ سہارے کدھر گئے؟ تو رب العالمین قرآن پاک میں شاہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب ساری دنیا کے ڈاکٹر تجھے لا علاج کر دیتے، جب ساری دنیا کے حکیم کہتے ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، تیرے سارے سہارے ختم ہو گئے، جب تیری جوانی والا سہارا تیرے بڑھاپے میں چلا گیا، تیری جوانی والا سہارا ختم۔ نہیں شاہ صاحب، یہ بچے تیری زندگی کا سہارا ہے، لیکن جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بیویاں کہتی ہیں میاں تیرے اس بوڑھے باپ کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، انہیں گھر سے فون نکال دو۔ اسی ٹائم جوان پتر اپنے بچوں کو اپنے والدین کو باہر نکال دیتے ہیں، تیرے جوان بچے والے سہارے بھی ختم ہو گئے۔ تو دولت کو اپنا سہارا بناتا ہے، جب دولت سارے بچوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو بے سہارا ہو جاتا ہے۔ تیری جوانی والا سہارا ختم، تیری اولاد والا سہارا ختم، تیری دولت والا سہارا ختم، آخر میں تیرے پاس ایک سوٹی والا سہارا رہ جاتا ہے۔ جب سارے سہارے ختم ہو گئے تو سوٹی والا سہارا لے کر خدا کے گھر میں سہارا ڈھونڈنے آ جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اب یہ بالکل ختم ہو گیا، تیرا سہارا ڈھونڈنے آیا ہے، ہمیں حکم دے، ہمیں اسے دھکے مار کے باہر نکال دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں فرشتوں، اگر میں نے بھی دھکا مار دیا کہاں سہارا ڈھونڈے، کدھر سہارا تلاش کرے؟ مجھے اس کے سفید باتوں سے حیا آ رہی ہے۔ انسان جب تیری زندگی کا جسم جھک جاتا ہے تو سوٹی کا سہارا لے لیتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے آ جاتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ نوجوانوں، جوانی میں خدا کے آگے جھکا کرو، بڑھاپے میں تو آدمی ویسے
सहारों में पड़े कि शाह साहब ये दौलत मेरे काम आएगी, ये दो कुर्बानी के बदले अगर हम किसी गरीब को रकम दे दें, किसी गरीब को पैसे दे दें, कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तुम बड़े अक्लमंद आ गए हो, अल्लाह ताला की सुन्नत मेरे नबी के अकल के सामने अपनी अकल को इस्तेमाल करने के बहाने ढूंढते हो। आजकल के फतवे लगा दिए जाते हैं, शाह साहब अगर किसी गरीब औरत की खिदमत कर दी जाए, कुर्बानी के बदले अगर रकम दे दी जाए, किसी जहेज के बदले किसी बच्ची को पैसे दे दिए जाए, कुर्बानी के बदले अगर हम रकम किसी को दे दें, तो फिर आप अपनी अकल को मेरे नबी की अकल से ऊंचा करना चाहते हो। नहीं मोहम्मदी मस्जिद वालों, पैसे देने की बात आती है तो इस्लाम इतना कमज़ोर मज़हब नहीं है। इस्लाम ने पहले ही ज़कात को बीच में रखा, अल्लाह ने खैरात को बीच में रखा, अल्लाह ने सदक़ात को बीच में रखा। अल्लाह को पता था गरीबों की मदद करनी है, तो गरीबों की मदद के लिए अल्लाह ताला ने ज़कात का महकमा खोल रखा है ना, खैरात का महकमा खोल रखा है ना, सदक़ात का महकमा खोल रखा है। फिर कुर्बानी के पैसे जब कुर्बानी पे ही लगाने हैं, मेरे नबी ने फरमाया कि बंदे तुझे तो कुर्बानी की अहमियत का पता ही नहीं है कि जब तू कुर्बानी करता है ना, जानवर का पहला कतरा खून पर अभी जमीन पे गिरने नहीं पाता कि खुदा तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल देगा। ये जन्नत के अंदर जाने के बहाने ढूंढते हो। शाह साहब हमारी नमाजें जन्नत के लिए हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नत के अंदर 8 दरवाजे होंगे, 8 इतने बड़े दरवाजे होंगे जिनका कोई सिरा पैर भी आपको नजर नहीं आएगा। इतने बड़े बड़े जन्नत के दरवाजे होंगे। एक दिन हजरत जिब्राहील ने कह दिया कि या अल्लाह, मैं तेरी सबसे छोटी जन्नत देखना चाहता हूँ, जो तेरी छोटी सी जन्नत है वो मुझे दिखा दे। मैं देखना चाहता हूँ कि तूने सबसे छोटी जन्नत कौन सी बनाई है। अल्लाह ताला ने कहा जिब्राहील, ये बुराक खड़ा है, इसमें बैठ और ये छोटी सी जन्नत के अंदर चला जा। अब वो छोटी सी जन्नत के अंदर बुराक के ऊपर बैठ गया। जहाँ बुराक की पहली नजर पड़ती थी वही बुराक का पहला कदम पड़ता था। हजरत जिब्राईल खुद कहता है, यारों मैं छोटी सी जन्नत के अंदर 80,000 साल तक भागता रहा। छोटी सी जन्नत में 80,000 साल तक भागता रहा। छोटी जन्नत खत्म नहीं हुई। मैं थक के बैठ गया, या अल्लाह अब तो मैंने तेरी जन्नत के 3 हिस्से पूरे कर लिए, अभी एक हिस्सा बाकी रह गया। अल्लाह ने कहा कि जिब्राईल, अभी तो 2 सी जोड़ी तो इस छोटी सी जन्नत के तूने एक छोटे से हिस्से को भी पार नहीं किया और तू कहता है मैंने 3 हिस्से पार कर दिए। ये छोटी सी जन्नत मैं अपने नबी के उस उम्मती को दूंगा जो रास्ते में जाते हुए किसी पत्थर को सैर पे कर दे, ताकि यारों किसी को ठोकर न लगे। इस्लाम तो इतना खूबसूरत मज़हब है जो किसी को ठोकर नहीं लगने देता। कहता है कि रास्ते से पत्थर भी हटा दो ताकि वो पत्थर भी तेरे को क़यामत के दिन दुआ देता रहेगा। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8 दरवाजों के अंदर से आवाज़ें आएंगी, मुख्तलिफ आवाज़ें आएंगी। हुज़ूर करीम ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे आवाज़ें दे रहे होंगे और इन 8 दरवाजों के लिए हर शख्स कहेगा, या अल्लाह मुझे इस जन्नत के दरवाजे में दाखिल कर दे। हर कोई तमन्ना करेगा, या अल्लाह इस जन्नत के दरवाजे में दाखिल कर दे। कोई कहेगा, या अल्लाह इस जन्नत के दरवाजे में दाखिल कर दे। मोहम्मदी मसीह वालों, हर उम्मती यही तमन्ना करेगा कि या अल्लाह मुझे इस जन्नत के दरवाजे में दाखिल कर दे। और जन्नत के दिन 8 दरवाजे तमन्ना करेंगे, या अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को मुझ में दाखिल कर दे। या अल्लाह अपने नबी के यारों को मुझ में दाखिल कर दे। मोहम्मदी मसीह वालों, क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे आपको ओहदे से नहीं बुलाएंगे। जन्नत के दरवाजे ये नहीं कहेंगे ओ जन्नत के अंदर आ जा, ओ सैयद जन्नत में आ जा, ओ चौधरी जन्नत में आ जा, ओ मलक जन्नत में आ जा, ओ नवाब जन्नत में आ जा। मोहम्मदी मसीह वालों, क़यामत के दिन
کہ حسب نسب سے نہیں بلایا جائے گا. قیامت کے دن خدا کے جنت کے دروازے کہیں گے نماز پڑھنے والوں مجھ میں آ جاؤ, قربانیاں دینے والوں مجھ میں آ جاؤ, قرآن پڑھنے والوں مجھ میں آ جاؤ. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها السلام کی قربانی تھوڑی سی سنا. یہ قربانی دینے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کیوں کہا اپنے بیٹے کو قربان کرو؟ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا اپنے بچے کو سیسر علاقے میں چھوڑ کر آؤ. جب کافی وقت گزر گیا, آگے جب آب زمزم بھی نکل آیا, میں نے گزشتہ جمعہ بتایا کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی باہر آ گیا. اللہ تعالیٰ بھی عجیب دنیا کو قدرت دکھاتا ہے. ایک طرف حضرت اسماعیل کی ایڑی سے پاؤں کو نکال دیتا ہے, میدان منا پہ کہیں بھی پانی موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نبی کو پانی پلانے کے لیے زمین سے چشمہ ایڑیوں سے نکال دیتا ہے, اور ایک دریائے کربلا ہے جو دریا بالکل میرا حسین وہاں پر تڑپ رہا ہے پیاس کے لیے. علی اصغر معصوم بچہ تڑپ رہا ہے پیاس کے لیے, علی اکبر تڑپ رہا ہے پیاس کے لیے. صحابہ 72 جو شہداء وہاں پر موجود تھے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے. قریب دریائے فرات تھا لیکن کسی کو بھی پانی پینے کی اجازت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتا دیا, ارے جو پیاسا رہ کر مجھ سے محبت کرتا ہے نا, میں اس کی ایڑیوں سے پانی نکال دیتا ہوں. اور ادھر دریائے فرات پر پانی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتا دیا, دنیا والوں تیرے نزدیک تقویٰ اہمیت رکھتا ہے. دیکھو دریائے فرات سے پانی پینے والے, دریائے فرات سے پانی پینے والے سارے یزیدی مر گئے. جو پیاسا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک زندہ رکھ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے, بچے کو گلے لگایا. فرشتوں کو پھر بھی برداشت نہیں ہوا. یا اللہ, تو جو کہتا تھا کہ حضرت ابراہیم تیرے سے پیار کرتا ہے, تیرے سے محبت کرتا ہے, تو اللہ یہ تیرا خلیل جو ہے اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے. اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ فرشتوں, تمہیں نہیں پتا. دیکھنا میں ابھی حضرت ابراہیم کو حکم دیتا ہوں, تم خود دیکھ لینا کہ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے یا اپنے خالق سے پیار, اپنے بچے سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے پیار کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو سینے سے لگایا, پیار کر رہے ہیں. فرشتوں نے کہا یا اللہ, یہ دیکھ کے خلیل اپنے اسماعیل سے پیار کر رہا ہے. اللہ نے کہا فرشتوں تمہیں جب کسی چیز کا علم نہیں, میں تمہیں تھوڑی دیر نکالوں گا. رات کا لمحہ آیا, حضرت ابراہیم سوئے, خواب کے اندر آواز آتی ہے ابراہیم اپنے ہمارے راستے میں قربانی پیش کرو. حضرت ابراہیم صبح اٹھے, سونٹ قربان کرنے. دوسری رات پھر خواب آیا, ابراہیم قربانی پیش کرو. دوسرے دن 200 اونٹ قربان کر دیے. تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم دے دیا کہ ابراہیم مجھے اونٹوں کی قربانی نہیں, تیرے بچے کی قربانی چاہیے.
ہمدی مسجد والوں کا بھی سوچو، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی ہو اور پھر باپ سے کہہ دیا جائے کہ اس بچے کو ہماری راہ پہ قربان کرو، کوئی باپ اپنے بچے کو قربان کرے گا؟ یہی تو اللہ کا امتحان تھا سفر جس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، یہی تو میں آج آپ کو قربانی کا فلسفہ بتانے لگا، آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا، اور جب ذبح کرنے کا حکم دیا تو طریقہ کار کیا رکھا گیا، یہ سارا ایک عجیب فلسفہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھے جب حکم آ گیا کہ اے ابراہیم اپنے بچے کو ہماری راہ پہ قربان کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح سویرے اٹھے، حضرت اسماعیل باپ کے بازو پہ سو رہا تھا، اسے اٹھایا، چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے محمدی مسجد والو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ابھی چھوٹی سی عمر ہے لیکن اللہ نے کتنا ذہین بنا رکھا ہے۔ میں آج آپ کو یہی فلسفہ قربانی پیش کر کے انشاءاللہ کل عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کا اگلا حصہ سنانا چاہوں گا، لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کے بدلے رقم دینے والوں، قربانی کے بجائے پیسے جمع کرانے والوں کہ جناب کسی غریب کو مدد کر دیں، میں ان کو بتانے لگا ہوں قربانی کا فلسفہ اللہ نے قرآن میں اسے کوئی بدل نہیں سکتا، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ فرمایا کہ شاہ صاحب یہ اسلام جو ہے نعوذ باللہ پرانا مذہب ہو گیا، جدید دور آ گیا، اسلام کو بھی جدید دور میں آنا چاہیے۔ یہاں پر آپ اسلام کی پرانی باتیں ہمیں سناتے ہیں، اسلام دور جدید کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ نئی محمدی مسجد والوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ڈھانچہ ایسا بنایا، اللہ کہتا ہے اسلام کو بدلنے کی بات کرنے والوں تم اسلام کو بدلنے کی بات چھوڑو، میں تمہیں اللہ ہمیں چیلنج دے کے کہتا ہے کہ چلو جو میں نے زمین بنائی ہے اس زمین کو بدلنے کے لیے میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں، جتنی زمین میں نے بنائی اس زمین سے ذری بڑی زمین بنا دو، نہیں بنا سکتے ہو۔ اللہ کہتا ہے جتنے ستارے میں نے بنائے ان ستاروں میں ایک ستارے کا اضافہ کر دو، نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کہتا ہے میں نے چاند بنایا، کوئی اور چاند بنا کے دکھا دو، نہیں بنا سکتے ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری کائنات کی کوئی چیز تبدیل کر کے دکھا دو، نہیں تبدیل ہو سکتی۔ یہ اسلام کے زمانے سے پہلے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، صرف دور بدلتا ہے، دور تاریخ اسلامی بدلتی ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ جناب شاہ صاحب اسلام نعوذ باللہ پرانا مذہب ہے، ہم اسلام کو بدلنا چاہتے ہیں، اسلام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے چھوڑو اسلام کو بدلنے کی باتیں چھوڑو، میں نے جو تیرا جسم بنایا، میں نے جو تیری آنکھیں بنائی، میں نے جو تیرا ناک بنایا، میں نے جو تیرے ہونٹ بنائے، تو یوں کر اپنے چہرے کو ذرا بدل کے دکھا، یوں کر اپنی آنکھوں کو نکال کر ذرا ماتھے پہ لا کے دکھا دے، اپنے ناک کو کاٹ کے سینے پہ لا کے دکھا دے، اپنے ہونٹوں کو پیٹ پہ لگا کے دکھا دے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم میری بنائی ہوئی شکل نہیں بدل سکتا، میرا قرآن اور اسلام کیسے بدل سکتا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا ابراہیم، بی بی ہاجرہ کے پاس آیا، کہنے لگے بی بی ہاجرہ محمدی مسجد والوں یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا کر آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہوں گا کہ قربانی کا فلسفہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، یہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے، قربانی ذبح کرنے کا مقصد خدا ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے، صرف میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے پاس آئے، کہنے لگے ہاجرہ کوئی اسماعیل کے نئے کپڑے پہنے پڑے ہیں، کہا ایک جوڑا پڑا ہے، یوں کرو اسماعیل کو نہلاؤ، اسے نئے کپڑے پہناؤ، اسے کنگھی کرو، اس کے سر پہ تیل لگاؤ، اس کی آنکھوں میں سرما لگاؤ، اسے تیار کرو۔ بی بی ہاجرہ کہنے لگی کہیں کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟
ان کا اس کو میں نے کئی بڑے دعوت پہ لے کے جانا ہے، حضرت اسماعیل کو تیار کرو، آج کسی بڑے نے اس کی دعوت کو بلایا ہے کہ اس کو لے کر آؤ، اس کی دعوت پہ بھی آئے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماں نہلا رہی ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک دردناک واقعہ ہے، المناک واقعہ ہے، ایک عجیب واقعہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماں نہلا رہی، نئے کپڑے پہنا دی، سر پہ تیل لگایا جا رہا ہے، ادھر ماں بالوں میں کنگھی پہن رہی ہے، ادھر ابراہیم چھری کو تیز کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے حضرت ابراہیم کو کہا ابراہیم اپنی زندگی کی خوبصورت پیاری چیز میری راہ پہ قربان کرو۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ میرے نزدیک میرا بچہ سب سے پیارا ہے، آج میں سے تیری راہ پہ قربان کر دوں۔ ماں تیار کر رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی تھیلے میں ڈالی، چھری میں تھیلے میں ڈال کر اپنی تہمت پہ ڈال لی، اوپر چادر لگے لی۔ جب حضرت اسماعیل تیار ہو گئے، اتنے خوبصورت نبی لگ رہے تھے۔ ہاں محمدی مسجد والوں، نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی حسین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حسین بنایا، لیکن دنیا کائنات کے اندر سب سے خوبصورت نبی اللہ نے کالی کملی والے کا چہرہ بنایا ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے حسینوں کے حسن کا منہ موڑ دیا، محمد بنا کے وہ قلم ہی توڑ دیا۔ زندگی کے لمحوں میں کمزور پڑ گئے۔ محمدی مسجد والوں سوچو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو وہ نبی اتنا خوبصورت ہے، اس کا قرآن کتنا خوبصورت ہے، اس کا نظام کتنا خوبصورت ہے۔ ہم مسلمان ویسے ہی کمزور دل بزدل بن کے بیٹھے ہیں، یارو یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ یاد رکھو کافر جو ہوتا ہے نا، کافر وہ موت سے ڈرا کرتا ہے، ارے موت تو نبی کے کلمہ پڑھنے والے غلاموں سے ڈرا کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ زندگی میں تو موت نے آنا ہی آنا ہے، میں سے بھاگ کر کہاں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت لگ رہا ہے، تیل سر پہ لگا ہے، کنگھی گری ہے، سرما پڑا ہے، نئے کپڑے پہنے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ سے کہا حاجرہ اس بچے کے لیے دعا کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر چلے گئے تو کہنے لگے ابا کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس کوئی قربانی پیش کرنی ہے، وہاں پر تمہیں قربانی کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، فوراً کہنے لگے ابا ایک منٹ ٹھہر، میں والدہ سے مل کے آتا ہوں۔ حضرت ابراہیم وہیں کھڑے ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھاگتے ہوئے ماں کے پاس گئے۔ ماں کہنے لگی بیٹا کیا بات ہے، کیوں واپس آ گیا ہے؟ فرمایا کہ اے اماں اگر میں واپس نہ آؤں تو مہربانی کرا میرے لیے دعا ضرور کرنا۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں کی دعائیں کبھی رد نہیں کیا، اللہ ماں کی دعائیں سنا کرتا ہے۔ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو اے اماں میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میرے اسماعیل بیٹے کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ماں حیران ہے۔ حضرت اسماعیل یہ بات کہہ کر پھر واپس آئے، کہنے لگے ابا چلیے ذرا چل۔ اب چل پڑے، میدان مینا کی طرف ایک پہاڑی ہے، وہاں پر پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہاڑی پر بٹھایا، کہنے لگے بیٹا اب میں تجھے اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ابا کیا اصل بات ہے مجھے بتا۔ اب شیطان بھی دیکھ رہا ہے،
جس جگہ آپ شیطان کو کنکریاں مارتے نا 3 جگہ جمرات پہ، وہاں 3 جگہ پہ اس نے ابراہیم کو روکا بھی. حضرت ابراہیم کو کہا کدھر جا رہا ہے، نعوذ باللہ تیرا خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کیوں اتنے بچے پیارے بچے ماں کو مارنے کے لیے جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ٹھکان کیا اور کہا کہ چلو یہ سلسلہ ہم نہیں چلنے دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو بٹھا کر کہا بیٹا اب میں تجھے ساری کہانی سناتا ہوں. میں نے رات خواب دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو میری راہ پہ قربان کرو. بیٹا مجھے بتا تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، میں تجھے ذبح کروں کہ نہ. ایک سوال پیدا ہوتا ہے محمدی مسجد والوں، ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے شاہ صاحب جب اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ اسماعیل کو ذبح کرو تو پھر اسماعیل سے رائے لینے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اللہ کا حکم تو حکم ہوتا ہے، پھر رائے لینے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا بتا اسماعیل ڈر کے مارے کیا دیتا نہیں ابا نعوذ باللہ یہ خواب تیرا جھوٹا ہو سکتا ہے. یہ رائے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بڑی حکمت والی بات آپ کو سنانے لگا. کیوں رائے لی حضرت اسماعیل سے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. کیوں پوچھا حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے؟ کیوں رائے لی؟ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ سے میں نے جب کہا تھا رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا دے دے. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ صالح بیٹا دیا ہے، کہیں نافرمان بیٹا تو نہیں دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا خوبصورت بات میں کہا فبشرنا